السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرا تہہ دل سے پیار اور سلام۔ بعد سلام کے اور ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریفیں کی جائیں کم ہیں، یعنی کہ ہماری تمام زندگی اس پاک پروردگار کی تعریف کرتے کرتے گزر جائے گی تو بھی ایک بار پھر سے ہم جنم لیں۔ ویسے تو ہمارے ہاں دوسرے جنم کا کوئی سسٹم نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں صرف روز حشر میں ہی اٹھایا جائے گا یا قبر کے اندر حساب کتاب کے لیے۔ لیکن اگر ہم مانو کہ دوسرا جنم بھی لیں تو اس پاک پروردگار کی تعریف کرنی شروع کریں تو بھی وہ بھی کم پڑ جائے۔ اللہ پاک کی صفتیں اور گنوں کا بخان اور ظالم و جاہل انسان کی زبان گویا چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ اگر پوری دنیا کی ندیوں کی روشنائی بن جائے اور دنیا بھر کے پیڑوں کے قلم بنا لیے جائیں اور اللہ پاک کی تعریف لکھنا چاہو تو یہ سارا سامان روشنائی وغیرہ ختم ہو جائیں، بلکہ اگر اتنی ہی ندییں اس روشنائی کی مدد کے لیے اور لائے جائیں تو بھی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ پاک کی تعریف ہرگز نہیں لکھی جا سکتی۔ اور میرے اس دعوے کے ثبوت میں یہ گواہی کافی ہے کہ اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری طرف سے جتنے لکھنے والے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی تعریف لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی تعریف ختم ہونے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائے، چاہے اتنا ہی اور روشنائی لے آئے جائے۔ یہ ہے اس کی شان اور اس پر بندوں کے قریب ہونے کا احسان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو تمہاری شہ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بڑی ہے شان اس کی اور عام ہیں اس کی نوازشیں، اب کیا تلاش کریں اور کہاں ڈھونڈنے جائیں۔ تو یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی نوازشیں، ہم پہ احسان، اپنے بندوں سے محبت۔ دیکھیے، ہم اپنی اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں یا اس کو پال پوستے ہیں یا سمجھ لیجئے اس کی ہر دکھ تکلیف کا خیال کرتے ہیں، تو ہمارے من میں ایک بات ضرور رہتی ہے کہ بڑے ہو کر یہ ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے کام آئے گا۔ جو میری سوچ ہے اس بات کی، یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری خود کی سوچ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسا ہی سوچ کر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، حالانکہ اولاد کی دیکھ بھال، اولاد کی پرورش، اس کو اچھی تعلیم دینا، اس کو اچھا انسان بنانا ہمارے لیے فرض ہے، لیکن ہمارے من میں ضرور یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ بڑے ہو کر ہمارا سہارا بنے گا۔ لیکن اس پاک پروردگار کا ہم پر پیار اور احسان دیکھیے کہ اس کو ہماری ضرورت نہیں، نہ اسے ہم سے کوئی لالچ ہے نہ مطلب ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کو نہ کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ پاک پروردگار ہم سے بے مطلب بے لالچ کے پیار کرتا ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ حالانکہ جتنے بھی ثواب کے کام ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہیں، ان سب کا انعام اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ اپنے بندوں کے لیے ہی رکھا ہے۔ آپ برا کرو گے تو آپ کا برا، آپ اچھا کرو گے تو سب آپ کا اچھا۔ تو اس غفور الرحیم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرا بندہ جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا وہ زمین پر جا کر کیا کرتا ہے۔ دیکھیے، ابلیس اللہ کی اس قدر عبادت کیا کرتا تھا، پتے پتے پہ عبادت کیا کرتا تھا، لیکن وہ اللہ سے یہ کہتا تھا کہ اے پاک پروردگار، تو نے اس انسان کو بنا تو دیا، یہ زمین پر جا کر فساد کرے گا، یہ ایسا کرے گا، یہ ویسا کرے گا، اور اسی
غرور اور گھمنڈ میں آن کر اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور وہ جنت سے نکال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک مراد پوری کی، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بندہ کس طرح زمین پر جا کر رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، تو شیطان کو مہلت دے دی گئی کہ جا تو اس کو بہکا، اور میرا سچا عقیدہ اور اچھا سیدھا مسلمان جو ہوگا، جو مومن دل انسان ہوگا، جو بنا لالچ، بنا مطلب، بنا دولت کے غرور و گھمنڈ نہ کرے گا، اپنی دولت پر اترائے گا نہیں، اپنی دولت پر انسانیت کو بھولے گا نہیں، وہ اصلی انسان ہوگا۔ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، پیسہ تو لوگ ہر طریقے سے کماتے ہیں، ہر راستے سے کماتے ہیں، لیکن عزت محبت کی روٹی میں وہ مزہ ہے کہ بس اس کی لذت ہی الگ ہے۔ خیر چھوڑیے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اس دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے بھیجا، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بھیجا۔ ہر ایک وہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے جس کام میں ہماری میں نہ ہو اور ہماری شان و شوکت نہ بڑھے۔ ہم بنا لالچ، بنا مطلب کے لوگوں کے کام آئیں، ہمارے اندر اللہ غرور اور گھمنڈ کبھی نہ دے، کیونکہ سب کا بادشاہ، سب کا مالک، سب کا پالنے والا ہے وہ پاک پروردگار۔ اگر غرور اور گھمنڈ ہوتا تو اس خدا کو ہوتا، لیکن اس خدا کو غرور اور گھمنڈ نہیں، اس لیے اس خدا کو غرور اور گھمنڈ والے انسان بھی پسند نہیں۔ ایسے لوگ خدا کے قریب نہیں ہو سکتے جو اپناپے میں غرور گھمنڈ کریں، یہ اپناپے کو بڑا اور سامنے والے کو نیچا سمجھیں، کیونکہ جتنا سیدھا انسان ہوتا ہے، جتنا سچا انسان ہوتا ہے، خدا کے قریب اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ اس کے قریب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سچا ہے، اچھا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو میرے پیر و مرشد بابا دروپ میاں، جن کا اتہاس گواہ ہے کہ دنیا دولت پانے کے لیے فقیری کرتی ہے، دولت حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا ڈھونگ رچاتے ہیں، دو چار جملے سیکھ لیے، دو چار باتیں سیکھ لیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے فقیر بن گئے، ہم بہت بڑے عامل بن گئے، لیکن اللہ کے قریب کون ہیں اور اللہ کے نزدیک کون ہیں، اللہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ ہمارے نبی سے کسی صحابی نے ذکر کیا کہ آپ اللہ کے قریب ہو، کتنے قریب ہو، آپ جنت میں جائیں گے، تو لیکن میرے پیارے نبی نے بھی مسکرا کر یہی جواب دیا کہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے قریب تو کون ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ یہاں تک کہ کسی آپ سے صحابی نے یہ بھی کہا کہ آپ بھی کہ اللہ کے قریب نہیں، تو میرے نبی نے ہنس کر یہی جواب دیا کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ تو دیکھیے، اللہ کا محبوب جو خود اپنے دعوے نہیں کر سکتا، تو ہم عام انسانوں کی اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف کرے۔ اور ہاں، میری بات بیچ میں رہ گئی، تو دولت یعنی کہ دولت پانے کے لیے لوگ کیا کیا ڈھونگ کرتے ہیں، لیکن میرے پیر و مرشد بابا عبدالروف میاں نے وہ سچی فقیری کی، وہ اچھی فقیری کی کہ اللہ کو پانے کے لیے اپنی کھیتی باڑی، اپنی زندگی تمام اس رب کے راہ میں نچھاور کر دی، اور سب کچھ پا کر اللہ کی محبت کا خزانہ اور وہ فقیری حاصل کی کہ جس کی دعاؤں میں وہ اللہ نے وہ اثر دیا کہ جس کے لیے کر دی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ فقیر کیسے کپڑے پہنے ہوئے، کیسا کھاتا ہے، کیسا رہتا ہے، اس چیز پر دھیان مت دینا، کیونکہ فاقے میرے پیارے نبی، میرے مولا علی مشکل کشا نے بھی کیے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو خود کچھ نہیں، یہ کسی کا کیا بھلا کرے گا۔ ارے وہی تو لوگوں کا بھلا کرتے ہیں جن کو اس چیز کی چاہت نہیں ہوتی، یا جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جنہیں اس چیز کی چاہت ہوتی ہے اور جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ تو لالچ میں اور زیادہ ہوتے ہیں، اور اپنی دولت اکٹھی کرنے کے لیے دن رات نئے نئے وچار کرتے ہیں۔ تو میرا موبائل نمبر 9310 869042، میرے پیر و مرشد بابا عبدالروف میاں، میرے دادا شاہ عبدالغنی بابا میاں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر میں
اگلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور اپنے اللہ سے دعا کروں گا کہ میری بچی کچھ زندگی اس پاک پروردگار کے تعریف اور اس کے بزرگان دین اور اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور مولا علی مشکل کشا کے طور طریقے پر گزرے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔